السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایران نے اپنی مساجد پہ سرخ جھنڈے لہرانا شروع کر دیے ہیں، اور یہ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ بہت عرصہ پہلے غالباً اقوام متحدہ اس وقت نہیں بنی تھی، اس سے پہلے ایران میں صرف تب یہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا، مساجد کے اوپر یہ لگایا جاتا تھا جب جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا۔ تو ایک بہت بڑی وارننگ دے دی، ایران سائبر اٹیک بھی کر سکتا ہے امریکہ پہ بہت بڑے پیمانے پہ۔ اس کے علاوہ 35 کے قریب ایسے ہدف ہیں جو کہ چائنا کے پاس ہیں، جن پر وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ بحری جہازوں پہ اٹیک کر سکتا ہے جس پہ ان کی چنگی بھلی آرمی موجود ہے، وہ موو کر رہے ہوتے ہیں گلف سٹیٹس کے آس پاس۔ اس کے علاوہ ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جنگ ہو یا نہ ہو، ایک چیز انہوں نے ضرور ثابت کیا۔ آپ کو ایران کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے کئی معاملوں پہ اختلاف ہے، میں دونوں طرف کی بات کروں گا۔ نمبر 1، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایران نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران لیٹا نہیں ہے، ایران نے بوٹ نہیں پالش کیا ہے، ایران نے یہ نہیں کہا بھائی جان آ جاؤ یہ رستہ لے لو، جا کے فلاں کو بھی تباہ کر دو، فلاں کو بھی تباہ کر دو۔ ایران ہمارے ان بدبختوں کی طرح لیٹا نہیں ہے جنہوں نے کہا ہمارے بندے مار دیے، چلو ٹھیک ہے، وہ مدرسے جوڑ مدرسے میں بھی بچے مار دیے، کوئی بات نہیں، وہ سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارے فوجی شہید کر دیے، چلو کوئی بات نہیں۔ ہمارے وہ بلوچستان میں بھی تو ہم نے ڈرون اسٹرائک کر دی، اچھا وزیرستان میں بھی کر دی، فلاں بھی کر دی، ڈھمکاں بھی کر دی، ہماری سالمیت کو حملہ آ گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ کم از کم اس نے ایک اسٹرانگ نیریٹو دیا، ایک زبردست جواب دیا کہ ہم رسپونڈ بیک کریں گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ وہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، ان کا morale ہائی ہو گیا۔ وہاں جتنے گیدڑ تھے وہ بھی شیر بن گئے، اور یہاں جب اوپر ایک گیدڑ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس الو کے پٹھے کی وجہ سے وہ جو شیر ہوتے ہیں وہ بھی گیدڑ بن جاتے ہیں۔ ایشو یہ ہوتا ہے۔ اب یہ خود پہ نہ لیجئے گا، اب ہوتا تو یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تن کا ہوتا ہے۔ اب کوئی آ کے مجھ پہ کیس کر دیا، اچھا تم نے مجھے الو کا پٹھا کہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کر بھی سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، مجھے بتائیں، ہم تو ایٹامک پاور ہیں، ایران تو وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ ہم لوگوں کے پاس جو فوج ہے وہ بہترین فوج ہے، ایران کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس آبادی 22 کروڑ ہے، ایران از اونلی 80 ملین، یعنی کہ 8 کروڑ ہے۔ ہر اعتبار سے ریسورسز میں ہر جگہ سے ہم بہتر ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کئی ملکوں کی سپورٹ بھی، ایران کے ساتھ تو خلیجی ریاستیں خود نہیں کھڑی، مڈل ایسٹ اسٹیٹ نہیں کھڑی، پھر بھی اس نے زبردست قسم کا جواب دیا، فوراً دیا۔ اس نے بندر کی طرح درختوں پہ چھلانگیں نہیں ماری کہ میں امریکہ کے خلاف روس سے مدد لوں گا، پھر چین سے مدد لوں گا، پھر بھارت سے مدد لوں گا، نہیں، غیرت کا مظاہرہ کیا، فوراً جواب دیا کہ ہم اب رسپونڈ بیک کریں گے آپ کو، ہم تمہارے اس حملے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج سمجھ آ جانی چاہیے، جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کیں ان سے ہم نے یہ سیکھنا چاہیے کہ غریب ہونا از ناٹ این ایشو، بغیرت ہونا از این ایشو۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں، اتنی غیرت ہم بھی دکھا دیتے اس وقت امریکہ کو، جب وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ افغانستان کا رستہ تو نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آج شاید ہمیں دنیا سے قرضے نہ لینے پڑتے ہیں، آج شاید ہم دنیا میں غلام نہ تصور کیے جاتے، آج ہمیں شاید کوالالمپور سمٹ میں جانے کے لیے سعودیہ سے NOC نہ لینا پڑتا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھاس کھا لو لیکن مانگے تانگے کی ادھار کی روٹی پہ گزارا نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو پاکستان مستحکم ہو تو پھر حکومت سے کہہ دو کہ جناب ہم قرضے برداشت نہیں ہیں، فاقے برداشت ہیں۔